السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ 139واں درس ہے، یعنی 139، اور آج ہم سورہ بقرہ کی دو آیتیں 219 اور 220 ان دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، ترجمہ اور اس کے مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے، دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ اپنے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ فی الدنیا والآخرہ، امور دینی اور دنیاوی کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو خدا خوب جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً یعنی بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم الطبع شخصیتیں اس کو گوارا نہیں کرتی تھی، یعنی کہ شراب کے پینے کو۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجئے، یہ عقل زائل کرنے والی اور مال زائل کرنے والی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر بعض نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے، کیونکہ اس میں صراحتاً روکا نہیں گیا تھا، منع نہیں کیا گیا تھا۔ شراب سے متعلق احکامات جو نازل ہوئے تدریجاً نازل ہوئے۔ آئیے اس سے متعلق مزید معلومات ہم حاصل کرتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کی آیت، یعنی کہ یہ آیت جو نازل ہوئی، اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہی پہلی آیت ہے شراب سے متعلق۔ بہرحال شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدایا تو اس کا واضح بیان فرما۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت یسألونک عن الخمر نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہ دعا کی کہ خدایا اسے ہمارے لیے اور زیادہ صاف بیان فرما۔ اس پر سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ تدریجاً اس کا جو سو احکام نازل ہوئے، قرآن کی حرمت، شراب کی حرمت کے تعلق سے نازل ہوئی، اور ہر نماز کے وقت پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ نماز کی حالت میں، یعنی کہ نماز جب پڑھیں گے اس وقت شراب کی یا نشے کی حالت میں قریب نہ آئے جو شراب کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کو بھی تلاوت کی گئی۔ آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ خدایا ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کر۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر نازل ہوئی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی، اور جب ان کے کان میں آیت کے آخری الفاظ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پڑھے تو آپ بول اٹھے، انتہینا، ہم رک گئے، ہم باز آئے۔ ملاحظہ ہو مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ، ابن ابی حاتم اور ابن مرویہ میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی اسناد صالح اور صحیح ہے۔ امام ترمذی بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہینا کے قول کے بعد یہ بھی ہے کہ شراب مال کو برباد کرنے والی اور عقل کو ضبط کرنے والی چیز ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، مطلب یہ کہ آپ کو عقل سے مفلوج کر دیں۔ اور اس کے بعد جو حکم ہے میسر، کہتے ہیں جوے بازی کو، گناہ کا وبال اخروی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس میں کچھ فائدہ ہو، لیکن اخروی اعتبار سے اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جوے بازی میں ممکن ہے کچھ حد تک جیت ہو جائے، لیکن ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کے نقصانات بکثرت ہیں۔ جیسا شراب کے تعلق سے بھی احکام یہی ہے کہ اس میں بسا اوقات شراب کا تھوڑا سا استعمال کرنے سے وہ دوا میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو جائز قرار دیا گیا، لیکن بہت سے صحابہ کرام نے یہاں تک بھی کہہ دی کہ ایک خطرہ بھی اگر کسی بولی میں اگر پڑ جائے تو اس کا پانی استعمال نہیں کریں گے، اس کے کاشت جو ہوتی پانی کا استعمال کر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو بھی ہم استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ اس قدر بھی احتیاط برتی گئی۔ خیر وہ احکام آپ کے سامنے آتے رہیں گے، آگے آئیں گے۔ بہرحال جوے بازی میں ممکن ہے کہ کچھ آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو جائے، لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جوے میں اپنے مال کو لگاتے ہیں
وہ بہرحال آخر کار نقصان میں پڑتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی چکر میں جو پڑے رہتے ہیں تو اس کے اندر بہرحال نقصانات میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر شراب کے پینے سے ان کا عقل مفلوج ہو جاتی ہے، عقل مارے جاتی ہے، ہوش و حواس اس کے ختم ہو جاتے ہیں کہ تمام چیزوں سے. اور اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا. شراب کو برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا، برائیوں کی ماں قرار دیا گیا کہ ام الخبائث. اس ایک شراب کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کئی ایک برائیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. کئی ایک واقعات ہمارے سامنے ہیں اور کئی ایک واقعات نظیر ہم کو جیسے کتابوں میں ملتی ہے. اس سے یہ بات سامنے ایک بات تو یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ دین کا برباد ہونا یہ بھی حق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نافذ فرمائے اگر اس کی احکام کی خلاف ورزی ہم کریں گے تو اس سے تو دین کا تو خسارہ ہے ہی، اخروی خسارہ ہے ہی. یہ آیت گویا شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی. گو اس میں صاف صاف حرمت بیان نہیں ہوئی جو آیت ابھی ہم جو پڑھے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ کھلے لفظوں میں شراب کی حرمت نازل ہو. چنانچہ آخری سورہ مائدہ کی آیت میں صاف فرما دیا گیا کہ شراب اور جوا اور پانسے اور تیر سے فال لینا سب حرام اور یہ تمام شیطانی کام ہیں. اے مسلمانوں، اگر نجات کے طالب ہو تو ان سے باز آ جاؤ. شیطان کی تمنا ہے کہ شراب اور جوے کے باعث تم میں آپس میں عداوت و بغض ڈال دے اور تمہیں ذکر اللہ اور نماز سے روک دے. جو سورہ مائدہ کی آیت میں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے. اور اس سے پہلے ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اس آیت میں بھی ہے کہ نماز کی حالت میں یعنی کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہ آئے. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شیطان جو ہے سو روکنا چاہتا ہے. تم جو ہے سو اگر شراب کی حالت میں آؤ گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. اس سے جو ہے سو وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ نماز سے روکنے کے لیے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں جائے گا، تو اس کے لیے نماز کی پابندی ہو جاتی تھی. اب تم شیطانی ان کاموں سے رکے رہو. مفسرین طبعی فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں پہلی یہی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری اور شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی. خل الافواہ یعنی کہ اب یہاں پر جو بات آگے آئی اس آیت میں شراب کے بعد جو بات آئی ہے کہ وہ یہ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرے. خل الافواہ. تو یہ بات یہ آیت میں جو ابھی ہمارے سامنے آئی ہے اس بات کو پیش کیا گیا ہے. تو جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے معنی قریب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جو آپ سے زیادہ ہے. اس کے تعلق سے بھی روایت میں یہی بات آتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں، کیا کچھ راہ اللہ میں خرچ کریں. جیسا کہ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے قل الافواہ، کیا خرچ کریں، جو آپ سے سوال کیا گیا. تو اس میں کیا خرچ کرے، کیا اللہ کی راہ میں دے، کس طریقے سے اس کا معاملہ طے کرے، تو جس کے جواب میں قل الافواہ کہا گیا. یعنی جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے. بہت سے صحابہ اور تابعین سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے. حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا راہ اللہ بھی دیتے رہا کرو. ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں افضل اور بہتر مال خدا کی راہ میں دو. سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجت سے زائد چیز خدا کی راہ میں خرچ کرو. حضرت حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ بھی یہ ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نہ تم خیرات میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو کھول دو. قرآن میں حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کھول بھی مت دو اور اپنے ہاتھوں کو باندھ بھی مت لو. اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اس قدر بھی خرچ نہ کر ڈالو جو کچھ بھی ہے کہ کل تم خود جو ہے سو مانگنے والے بن جائے، کل تم خود مجبور ہو جائے، کل تم خود سوال کرنے والے بن جائے.
اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو باندھ بھی مت لو، یعنی کہ یہ کہ تمہارے سامنے ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا تم بھی چاہتے ہو اور ضرورت کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بخل اور مال کی محبت ایسی نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور اس کی مدد نہ کرو۔ تو جہاں پر ضرورت مدد کرنے کی ہے وہاں ضرور مدد کریں، اپنے ہاتھوں کو نہ باندھ لے اور اسی قدر ہاتھوں کو نہ کھول دیں کہ جو کچھ بھی ہے تم خرچ کر دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اسی آیت میں یہی بات بتلائی گئی، اس کے ترجمے میں اور تفسیر میں جو بات آ رہی ہے وہ یہی کہ آپ ایسے بھی نہ ہو جاؤ کہ پورا کا پورا جو مال ہے آپ خرچ کر دیں، یا پھر ایسا بھی نہ ہو جائے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا چاہیے، آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میانہ روی کی زندگی اختیار کرو اور جو کچھ مال تم خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ ایک شخص سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے نفس سے شروع کرو، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر بچے تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بچے تو اور دوسرے حاجت مندوں پر، اس کے درمیان میں ماں باپ پر خرچ کرنے کا بھی حکم آتا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو راہ للہ دے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے، پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمے ہے۔ یعنی کہ پہلے جس کے ذمے سے مراد وہی بات آئے گی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مدارج پیش کیے کہ وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین، یہ تمام جو ہے سو مدارج ہے۔ پہلے سب سے پہلے جو حق بنتا ہے ماں باپ پر خرچ کرے، پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو رشتہ دار بنتے ہیں وہ آپ کے اپنے بھائی بہن ہیں، پھر اس کے بعد جو حق بنتا ہے وہ آپ کے والد کے بھائی بہن ہیں، آپ کی ماں کے بھائی بہن ہیں۔ یہ تمام جو ہے سو جو رشتہ دار جو قریبی جو خونی رشتے ہیں پہلے ان کا حق ادا کرے، پھر اس کے بعد دیگر جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرے۔ تو یہ جو معاملے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بعد پھر وبذی القربی والیتامی، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ حق ادا کرے، ان کے لیے آپ اپنا مال جو ہے سو دل کھول کر ان کے اوپر خرچ کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کرے، ان کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے، ان کی معیشت کو بہتر کر سکتے تو وہ بہتر کرے۔ تو یہ تمام جو ہے سو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بتاتا ہے۔ مختلف آیات میں یہ باتیں آتی ہیں، بات سمجھ میں آ جائے اس لیے آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی جاتی ہے۔ اگر مختصراً جو بات ہے اگر وہ اس طریقے سے اگر بات کر دیں اور آگے بڑھ جائیں تو آپ کے ذہنوں میں وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی لیے جو تفاسیر ہے مختصر بھی تفاسیر ہے اور طویل تفاسیر بھی ہے، جس کے اندر مختلف آیتوں کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، مختلف آیتوں سے اسے جوڑا جاتا ہے، پھر مختلف احادیث سے اس سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم آسانی سے سمجھ جائیں۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، کئی جو آیت ہے جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر بہتر سے بہتر غذا کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر لباس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر گھر کو آپ جو ہے سو رکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی ضرورت زندگی میں ہیں، آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ سرکار علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک صحابی آئے، سرکار علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو صحابی آئے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر میں تیل نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور جو لباس تھا وہ بھی میلا کچیلا لباس تھا۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ صحابی غریب ہے، مفلس ہے، مجبور ہے؟ تو اس وقت دیگر صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ مالدار ہے، اچھے ہے، مفلس نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس کا اظہار بھی کرو، یعنی کہ لباس بہتر پہنو اور بالوں کو اچھا رکھو، ہاں، تاکہ تم کو جب لوگ دیکھے تو مرفع حال ہے اس بات کا جو سو اظہار ہو تمہارا۔ تو یہ اب جیسا کہ میں یہ تفصیل میں آپ کے سامنے ایک بات ذہن میں آپ کے سامنے رکھ دیا، تو یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو بات سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، کیا اس سے ہٹ کر ہے، تو یہ باتیں بتلانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ذہنوں میں بات پہنچ جائے۔ ایک مسئلے کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے تو ہم وہ عمل بھی ہم کر سکیں گے۔ اس کے لیے جیسا کہ بسا اوقات بعض ہمارے گروپ کے لوگوں کا خیال ہے کہ بعض الفاظ کو جو ہے سو دہرایا جاتا ہے، بعض مسئلے بار بار بیان کیے جاتے ہیں، تو قرآن میں خود بعض مسائل جو ہیں قرآن میں خود جو ہے سو دہرائے گئے۔ آپ دیکھیے کہ ابتدا سے کتنے ہمارے سامنے یہودیوں کے ساتھ تعلقات اور نصارہ کے ساتھ تعلقات، مشرکین کے ساتھ معاملات، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے دہرائے جاتے ہیں۔ کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ اسی لیے دہرائے جاتے ہیں کہ اس سے آپ کے بات ذہن میں بیٹھ جائیں۔ بہرحال حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی آیت گویا اس آیت کی تفسیر اور اس کا واضح بیان ہے۔ ٹھیک قول یہی ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ جس طرح یہ احکام واضح کر کے کھول کھول کر ہم نے بیان فرمائے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ بیان فرماتے رہیں گے، فرماتے رہتے ہیں۔ وعدے و وعید بھی صاف طور پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ تم دنیا فانی کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اصل مقصد دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی اچھی رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، واللہ جو غور و تدبر کرے گا جان لے گا کہ دنیا بلا کا گھر ہے اور اس کا انجام فنا ہے، اور آخرت جزا کا اور بقا اس کا گھر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فکر کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا پر آخرت کو کس قدر فضیلت ہے، پس عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کی بھلائی کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ پھر یتیم کے بارے میں احکام نازل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے یہ حکم ہوا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور فرمایا گیا تھا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ مختلف صورتوں میں یہ مختلف آیتیں آ کر احکام نازل ہوئے، یعنی کہ آہستہ آہستہ تدریجاً یہ آیتیں نازل ہوئے۔ یہاں پر بھی اس کی بات بیان کی گئی، حالانکہ یہاں پر جب وہ آیت آتی اس وقت بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر ذہن میں بات پیدا ہو جائے، ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ شراب آپ پر حرام ہے اور آپ کو جو ہے سو لوگوں پر کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور پھر یہاں پر یتیموں کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ تو احکام کو اگر ہم مختصر بیان کر دیں تو ساری دنیا کو، آج کے لوگوں کو سب کو معلوم ہے شراب حرام ہے۔ اگر میں شراب حرام ہے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں تو بڑھ سکتا ہوں، لیکن قرآن میں جو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے ہم کو بیان کرنا ہے، جس طریقے سے تدریجاً جو بیان آ رہا ہے اسی طریقے سے بات کو رکھنا ہے، تاکہ ہم قرآن کی جب تفسیر بیان کر رہے ہیں تو اس کی وضاحتیں بھی پوری طریقے سے، جس طرح تفاسیر میں وضاحتیں ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہم کو بھی بیان کرنا ہے۔ اب یہاں پر یتیموں کا بھی جو ذکر آیا کہ یہاں پر پہلے ابتدا میں جو ہے اس کے قریب مت جاؤ، اس کے جو مسائل آپ کے سامنے میں رکھوں گا 2-4 منٹ میں آپ سن لیجئے، آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے۔ تو ان آیتوں کو سن کر ان لوگوں نے جو یتیموں کے والی تھے، یتیموں کا کھانا، ان کا پانی اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اب اگر اس کا پکا ہوا کھانا بچ رہا تو اسے یا تو وہی دوسرے وقت کھائے یا پھر خراب ہو جائے، تو اسے ضائع ہو جا رہا ہے وہ مال۔ تو یوں ایک طرف تو ان یتیموں کا نقصان ہونے لگا، دوسری جانب والیان یتیم بھی تنگ آ گئے کہ کس طرح اس طریقے عمل کریں، کب تک ایک ہی گھر میں اس طرح رکھ رکھاؤ کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، جس پر پھر یہ بات کی آیت نازل ہوئی، قل اصلاح لہم خیر نازل ہوئی، اور نیک نیتی اور دیانتداری کا
ذکر آیا کہ اس کے اندر ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نیک نیتی سے کر رہے ہو یا بد نیتی سے کر رہے ہو۔ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینے کی رخصت دی گئی۔ حضرت ابو داؤد اور نسائی کے حدیث میں بات آتی ہے، وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور سلف کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کا شان نزول یہی بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یتیم کے ذرہ ذرہ سے یہ مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ اسلام لہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فرما کر کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہے۔ ہاں، نیت نیک ہونی چاہیے، قصد اور ارادہ اگر یتیم کی نقصان رسانی کا نہ ہو تو وہ بھی خدا تعالیٰ و تبارک تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، اور اگر مقصود یتیم کی بھلائی اور اس کے مال کی نگہبانی ہے تو اسے بھی وہ علام الغیوب بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا تمہیں تکلیف و مشقت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتا۔ جو تنگی اور حرج تم پر یتیم کا کھانا پینا بالکل جدا رکھنے میں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور تم پر تخفیف کر دی، اور ایک ہنڈیا رکھنا اور ملا جلا کام کرنا تمہارے لیے مباح قرار دے دیا۔ بلکہ والی یتیم اگر فقیر مسکین محتاج ہو تو مطابق دستور اپنے خرچ میں لا سکتا ہے۔ اگر کسی مالدار نے بوقت ضرورت اس کی یہ چیز کے کام میں لے تو پھر ادا کر دے گا، یعنی کہ اگر اس کا استعمال میں لے گا تو پھر اس کو ادا کر دے گا۔ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے تدریجاً نافذ کرتے رہے۔ اسی لیے ہم جو تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلے کو باضابطہ سماعت فرمانے والے تمام لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائے، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، جس طرح صحابہ کرام نے جذبہ تھا کہ شراب کو جیسے ہی حرام قرار دے دیا گیا مکمل طور پر، تو وہ روایات بھی سامنے آتی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ اتنا بھی اگر میں بیان کر دوں تو کافی ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ احادیث کے ساتھ ہم بیان کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ قرآن کو ہم سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے بسا اوقات ہم تفصیل سے بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور تفاسیر میں بھی بات جو آتی ہے اس میں بھی بعض احادیث دہرائی جاتی ہیں، وہ مفسرین مختلف صحابہ کرام سے اور مختلف ستہ کی جو کتابیں ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر وہ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے وہ باتیں دہرائی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ دہرائی جا رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو ہمارے قلوب اور ذہنوں کو کھول دے، اور قرآن پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو صحیح فکر ہمیں عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔